شریف تمام آباد پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان إنا نعوذ بك من شر كل شيء الذي أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض حوائج الدنيا والآخرة واغننا من الفقر واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تبقينا حبك وحب حبيبك الكريم وحب آل حبيبك الكريم وحب أصحاب حبيبك الكريم وحب أولياء وفقراء أمة حبيبك الكريم إنك على كل شيء قدير. من أخليته منا فأخليه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحباب المعارضین لاعداء. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست درود و سلام پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لیجیے. سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. آغاز کرتے ہیں مدحت مصطفیٰ کا اور غلام سیدی احمد رضا کا. اصل میں یہ نچوڑ ہے حاجی شریف والا جو غلام اعلیٰ حضرت ہے. یہ نچوڑ ہے، نخبہ ہے. عربی میں نخبہ کہنے رسم جی میں گنے دا رسم ہے یا کنو دا انہوں آدھے نخبہ. یہ نخبہ آیات قرآنیہ اور نخبہ احادیث مصطفیہ ہے جو اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا معشوق اللہ. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. پہلے حضور تو بظاہر پہلے حقیقت رشتے حضور تو پہلے رب نے بنایا ہی کسی کو. یہ ذہن نشین ہو گئے. نور مصطفیٰ کی تخلیق اول تخلیق ہے.
شے بنی ہے آسمان کی زمینہ جنت عرش کی کرسی کے قلم وہ ساریاں گلاں بعد نہیں ہیں اول تخلیق نور مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہور ہے وہ اس نور دے نال ہویا ہے اس نور نال رب تعالیٰ نے آسمان بھی بنائے زمینہ بھی بنائی فرشتے بھی بنائے اس کی وجہ ہے کہ ذرہ ذرہ اور آسمان اور زمین کا ہر فرشتہ اپنی اصل کی طرف راغب ہے یعنی درود و سلام مصطفیٰ پڑھ رہا یہی سبب ہے اول آپ ہیں مگر آپ کو انبیاء کے آخر میں بھیجا گیا خاتم النبیین بھی آپ ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں وہ ہے مرتبہ حق نے آپ کو دیا حضور وہ مرتبہ ایسا ہے قرب کا تقرب کا تحبب کا تنسب کا اللہ نے ہر اعتبار سے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو شان کہیں اور نظر نہیں آتی بلکہ کہیں اور جو شانیں نظر آتی ہیں وہ بھی صدقہ آپ کی ذات کا شانہ تو اور ہے نا مثلا انبیاء کی شانہ نہیں ہے حضرت موسیٰ پاک کی شان نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی شان نہیں ہے وہ حضرت ابراہیم پاک کی شان نہیں ہے مگر وہ ساریاں شانہ صدقہ مصطفیٰ میں ہے اصل الاصول ذات مصطفیٰ ہے علت العلل ذات مصطفیٰ ہے حقیقت الحقائق ذات مصطفیٰ ہے تخلیق کی مقصود ذات مصطفیٰ کی ہے باقی جس پر جہاں بھی فیضان دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری عطائے مصطفیٰ اے جے مانا الہ ہوئے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا اور تساں دیکھو گے کہ ہر ایک دور میں اللہ حضور کی شان دکھائی بھی ہے دکھائی اگوں دکھائے گا بھی مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی زبان میں موجود کا نام جاری ہونا اور اللہ دا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دا قبول کرنا ایک یہ یعنی دور اول ہے اس دنیا میں حضرت آدم کا اس دور اول میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے نام کا پرچار کیا قرآن اللہ ہے یہ کوئی اتفاق نہیں اسے نشین کر لو مثلا اللہ پاک دا یہ کہنا کہ اس درخت کے نیڑے نہ جانا پھر انہوں دا ٹر جانا کوئی ابلیس کا کوئی سارا بنا دینا بندہ بندہ یہ ایک ساری وہ سچویشن تھی جو کریٹ ہوئی اور پھر اللہ ہی کا قلب آدم میں یہ خیال ڈالنا 3 صدیوں گزرنے کے بعد کہ اب نام محمد کا لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور سے بولو یہ اللہ پاک کا خیال ڈالنا اور پھر ان کا کہنا اللہم انی اسألوکا ان تغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا نام سن کے بولیا کرو بالخصوص نام محمد سن کر کیا کہنا ہے مکھن کھان نال دند نہیں کس دے نبی پاک دا نام لین نال ویلا ضائع نہیں ہوتا زور نلا کو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اے کرم ہو جائے گا فضل ہو جائے گا کتے بیٹھیاں بیٹھیاں تواڈیاں قسمتاں دے ستارے اوج تے ٹر جان کے جنہاں دیاں زباناں تو درود و سلام نکل انہاں معاملہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ شمع تیز ہو جائے عشق مصطفیٰ علی تیز کر اولیاء کا مقصد کیا ہے یہ اولیاء سارے ایجنٹ ہیں حضور کے اور نمائندے ہیں حضور کے ہرکارے ہیں حضور کے خدام ہیں حضور کے اور سلسلہ کوئی بھی ہو ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والے غلام مصطفیٰ ہو سبحان اللہ ایسے اتنا کر لینا واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم ان کا سارا ولیوں کا تو جمع خرچی سارا حضور کی ذات ہے اے مجدد الافسانی پاک نے گل تو سناوا سلسلہ مجددیہ ہے نا
حضرت مجدد الابسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خدائے عز و جل، میں تو تیری بندگی کا اعتراف کرتا ہوں اور تیرا عبد ہوں اور تجھے معبود جانتا ہوں، اور اس لیے تجھے معبود کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا تو معبود ہے۔ گل ساری اچھا بولے ہیں، ساری گل ساری یہی گل فرما رہے ہیں حضرت کہ اے ہو جا فتوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہویا۔ حضور دا نام لے لو ظلمت ختم ہو جاتی۔ حضور پاک دا نام ایک بندے نے چم لیا، بنی اسرائیل دا بندہ سی، اللہ پاک نے موسیٰ پاک نے فرمایا چپو انہوں غسل دے ہو، انہاں عرض کی تھی انہا بنی اسرائیل قد شاہد ونو وساکم اسنا، اے 100 سال دا پرانا پاپی ہے۔ وہ فرمایا 100 سال کے عیب تو دنیا کو معلوم ہے نا اس کے، تو رات کو اس نے جو تو رات کھول کر میرے نام معبود کے نام محمد کا بوسہ دیا وہ دنیا نہیں جانتی، وہ میں جانتا ہوں۔ میں نے رات کو اپنے حبیب کے بوسہ دینے کا بدلہ اس کے 100 سالوں کے گناہوں کی بخشش کی صورت میں اس کو عطا کر دیا۔ حضور پاک ہی بھی شان اللہ پاک نے ہر دور اس دکھانی ہے۔ آدم پاک نے دور اس دکھائی، میرا حضرت کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہیں دور میں نہ دکھائی گئی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ہی نہیں سی لگتا، آپ عرشے سے ٹر گئے، آپ نے ایک ٹائم گزر گیا، دیہاڑے گزر گئے، مہینے گزر گئے اور نہ کشتی کو کنارہ لگا، کنارہ نہ لگا، پانی پانی سی۔ عرشے سے جا کے آپ نے درود شریف پڑھیا، حضور دی ذات دے اے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عرض کی مالک الملک تجھے واسطہ دیتا ہوں میں ان کا جن کا نام نامی محمد ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہ دا نام میرے باپ آدم نے لیا اور تیری رحمت دروازے مفتوح ہو گئے، اور میں نو بھی انہوں دا نام لے کے انہوں نے درود پڑھ کے انہوں دا واسطہ پیش کردہ میں کشتی نو کنارہ مل جائے۔ یہ جملے ابھی پورے بھی نہیں ہوئے سن، ایک جھٹکا لگا، جودی پہاڑ پر کشتی رک گئی۔ ساریاں ساتھیاں پوچھیا جڑے آپ کے نال 70-80 بندے ہیں سن کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا کنارہ مل گیا ہے اور یہ پہاڑ پر ٹک گئی ہے کشتی۔ اب آپ نے پوچھا حضور کتنے عرصے سے کنارہ نہیں میسر تھا، ہمارے سامنے دعائیں مانگتے تھے، آج کون سا اسم پڑا ہے؟ جواب دیا نوح پاک نے آج اس نبی کا وسیلہ پیش کیا ہے جس کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ دور آدم پاک کا، ذکر آمنہ کے لال کا، دور بظاہر نوح پاک کا، ذکر آمنہ کے لال کا، حضرت موسیٰ کا دور ہے، ذکر آمنہ کے لال کا ہے، حضرت عیسیٰ پاک کا دور ہے، عیسیٰ پاک کا۔ آپ توجہ کرتے ہیں، اننے اکھاں مل جاندی ہیں، لنگڑے لولے لنجے ٹنڈے انہوں نے ہاتھ سے پیر لگ جانے اور مردیوں تک نو آپ نے اللہ دے عزت نال اٹھا کے کھڑا کر دیتا، آباب وچوں امتیاں وچوں کہہ دیتا تواڈے نال دا اکھ نے تکیا نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا سنو کیسے تم کہہ رہے ہو تمہارے ساتھ کا کوئی نہیں ہے؟ تم نے ابھی وہ نہیں دیکھے جن کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے اور جن کا ایک ادنا مقتدی میں انہوں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے نام زمین تے محمد آسمانہ تے احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنی امت ہے نا جیسے سارے بیٹھے ہیں امت آئے آسان اگر حضور پاک نے صرف سچا عشق ہو جائے رب کعبہ دی قسم ساڑیاں تقدیرہ بدل جاؤ، لمحیاں ورداں وظیفیاں دی لوڑ نہیں، حضور نال عشق ہو جائے رب کعبہ کی قسم جنت آپ کی، مغفرت آپ کی، رحمت آپ کی، کرم آپ کا، وہ جان دے ہو حضور نال محبت ہو جائے تو خود خدا آپ کا۔ بتلائیں مجھے یہ جو اولیاء کی نگاہیں قسمتیں بدلاتی ہیں اللہ سے بدلواتی ہیں، یہ کیا چکر ہے جو آپ دیں مجھے؟
یہ جو ولی ہیں نگاہ کرتے ہیں بیڑا پار ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن ان کی نگاہ سے کیوں قسمت بدل جاتی ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کے ماتھے نالین مصطفیٰ بن چکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گل ساری سرکار دی ہے، پھر بولو، گل ساری سرکار دی ہے۔ یہ سبب ہے۔ اساں تے اگر پکے ہو جائیے حضور دی ذات سے، عاشق ہو جائیے، بجائے حضور سے بحث کرنے، وہ کیا جانتے ہیں، وہ کیا نہیں جانتے، وہ کیا دیتے ہیں، وہ کیا نہیں دیتے، وہ دور نزدیک ہے، حاضر ہے ناظر ہے، یہ سب گفتگو لچر ہے۔ اس ساری گفتگو کو ایک طرف کرو، اپنے آپ کو غلام مانو اور انہیں اپنا آقا و مولا بیڑا پار ہو جائے گا۔ باقی یقین منو، اے ساری دنیا سے آخرت کی کامیابی نگاہ مصطفیٰ پر مشروط ہے۔ ایک ترچھی نظر مصطفیٰ ڈال دیں، سارے کم سجے ہو جاتے ہیں۔ ترچھی نظر، ترچھی نظر سمجھتے ہو؟ ترچھی نظر۔ اب دیکھو حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، نام ہے ان کا اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی پچھلے اسی دہائی میں وہ بہت ہوئے ہیں۔ وہ ایک کلام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اب یہ ایک عام بندے کا نظریہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ اس بندے نے یہ کلام لکھا ہے قرآن پڑھ کر، تفسیر پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر۔ اس بندے نے نخبہ پیش کیا ہے کہ لوگوں دامن مصطفیٰ پکڑ لو، جو تم چاہو گے مصطفیٰ کا رب تمہیں وہ عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی ہوا، حضور کے دور میں ایسے ہی ہوا۔ جس نے حضور کا دامن تھاما، اس نے جو حضور سے مانگا حضور نے وہی دیا۔ اونچا بولو حضور نے، لفظ نال بولو حضور نے جو مانگا، اور بلکہ اس کے سوا مانگنے کا حکم فرمایا، وہ دیا، اور اس کے سوا یعنی اس سے بڑھ کر مانگنے کا حکم دیا۔ یار تم کیا منگیا ہے میرے پر، اور جو منگیا وہ دے بھی دیتا ہے۔ ان ربیہ قبل القابل اسلمی، حضرت ربیہ بالقاب اسلمی فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو ابیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام دے نال راتاں گزارتا تھا۔ یہ گزارتا تھا ایک رات نہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم نے حضرت قبلہ سعید صوفی ملن الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ راتیں گزاری ہوئی۔ کوئی خوش نصیب ہے انہیں داتا صاحب نے رات گزاری ہوئی، کوئی خوش نصیب ہے جنہیں حضور غوث پاک نے رات گزاری ہوئی، کوئی خوش نصیب ہے جس نے مولا علی نے رات گزاری ہوئی، کوئی خوش نصیب ہے جن کے راتاں سیدنا صدیق اکبر نال گزریاں ہوئی ہیں۔ اے جس صحابی دا میں ذکر کر رہا ہوں، اے وہ خوش نصیب ہے جنہاں زندگی دیاں اکثر راتاں مصطفیٰ کریم دے نال گزریاں، اکثر راتاں۔ اور اکثر راتاں تو مراد یہ ہے بندہ کچا تو نہیں نا، یا نواں نواں تو نہیں نہ آیا۔ اکثر راتیں گزارنے والا، مثلا دیکھو نوے نوے یہ بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا، آپ سارے سن رہے ہیں، یہ محفل اصل میں رنگ دوسرا ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا سفید داڑیوں والے، یہ شاید دوسرا شاید پھر ٹر جاؤ لینڈ، چلو ان میں سیدھی کرائی دینا ہو نا پیچھے۔ اب یہ دیکھیں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، آگے آگے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ سفید گاڑیاں والے اگر ترتیب نال بیٹھے ہوئے ہیں تو سانو انہاں دی ترتیب خراب نہیں، تو سب کتنے پیسے لائیں گے دسو، جواب دیو نا۔ اس محفل نے کیا کیتا جی؟ تو 4 پیسے انہیں کو لینا ہی لینا، کیا کیا ہے آپ نے؟ اور آپ باہر سے آ کر پوری محفل کا ستیہ ناش کر دو، اس کی ترتیب کا جنازہ نکال دو، بندے دے پتر تو ساری زندگی لگا کر بابا جی کی گاڑی سویر ہو گئی، تربیت کرتے
بیٹھو ایسے اٹھو ایسے فلان باہروں بندہ ایک آوے میں بولتا چھتیا ناش کر کے ٹر جائے، یہ انسانیت ہے؟ ایمانداری نہ دسو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ میں بول آپ کروا رہے ہوں، باہر سے بندے جا کر میں بول کے نظم و ضبط کا جنازہ نکال لیں، اور میری تو طبیعت نہیں بول سکتے میں بابا جی کی ابھی بھی عدم میں ہوں، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، ورنہ میری اگر تمہیں سکھانے تھے کم کر دے میں تمہیں تھپڑ مارنا سیکھوں، بچاؤ بندگی سیکھو، ادب سیکھو، آداب سیکھو۔ سامنے آ کر چٹی داڑیاں بزرگوں دے کے تسی آ کے بہ رہے ہو۔ یاد رکھنا دین کلہ ادب۔ حضرت جی مجدد البشانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے۔ آپ ایک اتنے بڑے عالم کے پاس بیٹھے جس عالم نے غیر منقوط تفسیر لکھی ہے، سنیے یہ بات غور سے، غیر منقوط سمجھتے ہیں حضور وہ تفسیر لکھی جہدے تے نقطہ نہیں، اور وہ مولوی نے ایک گل کر دی تھی، غور سے سننا یہ لڑکے سارے جتنے ہوں، اور ان میں اگر کوئی میرا مرید بیٹھا ہوا ہے تو وہ پرلے درجے کا احمق ہے، پرلے درجے کا۔ آپ کو اپنے پیر کی تربیت کا بھی نہیں پتا۔ صرف ایک ساتھی ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں گے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں آن کے پیچھے بیٹھ گیا، حضرت نے مجھے زبردستی تھے آگے بلایا، جی حضور میں آ کے پیچھے بیٹھا تو چڑھ کے اسٹیشن سے بہ جاتے ہو، میں خطرے میں ہوں، اور حضرت جی میں آپ سے گزارش پیش کرتا ہوں اگر کوئی بندہ ہمارے نام سے آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سن لیں، ہم سے بدگمان نہ ہونا، ہم تو بندے پر رندا پھیرتے ہیں لیکن پھر بھی بندے ساڑھے سے رندا پھیرتے ہیں۔ او قبلہ خیال فرماؤ، یہ ادب پتروں محفل کا ادب بہت ضروری ہے، محفل کا ادب آپ بتلائیں جب وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے محفل میں کتنا سناٹا تھا، اور ادھر سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی بھی اس محفل میں روحانیت ہے، میری داڑھی سفید ہے، یہ مہندی لگی ہوئی ہے، میرا تجربہ ہے، میں لوگوں میں جاتا ہوں، میں نے حضرت کی محفل میں جب بھی، یہ میں ابھی نہیں ملا ہوں ان سے، یہ سن لے تو بھی، حضرت کا میرے ساتھ ایک عرصے سے کچھ منہ سے بیٹھے ہیں، حضرت کی محفل میں نے جس روز بھی شرکت کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے رسول اللہ کا فیضان محسوس ہوا ہے۔ یہ اولیاء کاملین محنت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ محنت کرتے ہیں، اور یار آپ لوگ آ کر آگے 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 آپ بڑھ جاتے ہیں، بالکل نہ بڑھیں، اور ان بزرگان دین و ملت کے طریقے کے مطابق چلیں۔ چلو میں میرے حضور کی شان آپ کو سناتا ہوں، ربیہ پاک والی کو میں مجدد صاحب کی بات سناؤں جی، مجدد صاحب، اور میں سننا، آپ بھی سننا، شاید سارے سننا۔ مولوی اتنا بڑا تھا جس کی کوئی حد نہیں، اتنا بڑا علامہ تھا وہ فیضی، اس نے تفسیر لکھی غیر منقول، قرآن کی تفسیر ایسی اردو وچ لکھی جے ایسے حروف نہ لکھی جنہ ہوتے نقطہ اچھا بولو نہیں، اور میں کہنا اچھا، اچھے ہوتے بھی الف چیل چا، اے نقطے آ گئے نا چے دے، یا میں بولوں اب میں بے میں نقطہ آ گیا۔ اس نے قرآن شریف کی غیر منقوط تفسیر لکھی، پوری تفسیر پڑھ لو جی قرآن شریف کی نقطہ کوئی نہیں، ایڈا بڑا عالم سی، تو اس نے ایک لفظ بے ادبی کا بولا مجدد صاحب کے سامنے، ایک لفظ کس کی شان میں؟ امام غزالی کی شان میں۔ حضرت مجدد اٹھے غصے سے اور فرمایا میں جا رہا ہوں، اور ہمارا تعلق کسی ایسے عالم سے نہیں ہے جس کے پاس سوائے کوئلوں کے کچھ نہ ہو، جس کے پاس علم ہو اور ادب نہ ہو، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نور صرف اس کے پاس ہے جس کا سینہ ادب سے بھرا ہوا ہے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ یہ محفل کی ترتیب جس طرح صاحب مسند، جس طرح صاحب محفل کو چلا رہا ہو،
اشاروں پر چلے. اگر روحانیت نہ ہوئی تو میری گردن کاٹ لیں. وہ بھائی انہوں نے تجربے نے، وہ بھائی وہ آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، یہ اپنے مرشدوں کے سامنے راتیں اور دن انہوں نے گزارے ہیں. ان کی تربیتیں ہوئی ہیں، ان کو خبر ہے میں ملک کو کس طرح چلانا ہے. انہیں خبر ہے یہ دھندا نہ بناؤ دین نو. دین پراپر ایک نظم و ضبط کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے، دین درشن یار میں بنا ہونے کا نام ہے، دین اپنی خودی کا جنازہ نکال دینے کا نام ہے، اور دین کسی کے ہو جانے کا نام ہے. چلیے میں نے جو عرض کرنی تھی دکھی دل سے کہہ دی. آگے چلے. راتیں گزار رہا ہے وہ صحابی حضور کے ساتھ. کیا کر رہا ہے؟ راتیں گزار. اور کنتو ابھی تو یہ جو حضرات علماء بیٹھے یہ جانتے ہیں ایک رات نہیں جی راتیں. اب وہ گزارتے ہیں. ایک کہتے ہیں ایک روز میں نے وضو کرایا کہ وضو کرایا میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے ہی میں نے وضو کرایا حضور وضو کر چکے. میرے حلقہ کے حضور نے فرمایا منگ کی منگ رہا ہے. سبحان اللہ. منگ اے کر لو گلا اے جی گل. تصوف والے بھی غور فرمائے. ساری زندگی کی تیری زود و ورا وہاں تک نہیں لے جا سکتی ہو، تجھے جو نگاہ شیخ لے جائے گی. حضرت نے کی فرمایا سرکار کریم نے منگ جو منگنے بھائی اے نہیں فرمایا اے منگ کیا او منگ جو منگنے منگ. اگو صحابی نے کی عرض کی تھی کن کھول کے سنو میرے کلیجے میں ٹکڑے ہو. انہوں عرض کی تھی اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضور ایک مینوں پکا پتہ ہے میں جنتی ایک مینوں کہ میں کیاں کوئی راتاں نوں اٹھے جڑا حضور دی زیارت کرے. یہ حدیث شریف یہ حضور نے فرمایا جس مینوں ایک جھلک تک لیا میری ایک جھلک دیکھ لے فرمایا میرے رب نے انہیں دوزخ حرام کر دیا. یہ نعرہ رسالت ہے. اونچا بولو نعرہ رسالت. تھوڑا اور زور لگو نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. آپ غور فرما رہے ایک جھلک دیکھ لی جس نے ایک خود سوچو وہ چہرہ کیسا چہرہ اور سوچو سوچ میں نہیں ہلا سکتے. اس چہرے سے حسین رب نے بنایا ہی کوئی چہرہ رب نے اتنا حسین نہیں بنایا جتنا آمنہ کا لال. اور بھائی رسول کا پورا وجود دیکھ پذیریا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مڑ مڑ کے گل کرتے ہیں فدا کا روحی و ابی و امی. یا رسول اللہ ساڑی جان دل ساڑی مات ساڑا پیو تواڈے تے قربان ہو جائے. ایک جو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں جانو دل تیرے جانو دل تیرے قدم پر وارے. جانو دل
قدم پروارے کیا نصیب کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے کیا نصیبیں ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے قدم پر اپنی جان اور اپنے دل کو قربان کر رہے ہیں. دسو یہ سارا ادب ہے کہ سارے بولو ادب ہے کہ نہیں ہے؟ لو آپ تھلے ڈگن نہ دینا یہ ادب ہے کہ نہیں؟ حضور نے ناخن مبارک کٹ کے حضرت ابو ہریرہ نو دیتے کہ اے لے جا زمین وچ دفن کر دے. حضرت ابو ہریرہ باہر جا کے کپڑے دی پوٹلی بنا کے وہ ناخن سارے سنبھال لے. حضور نے نہ کیا سنبھالیاں گھر رکھیا پوٹلی بنایا. حضور یہ گلاں کوئی نہیں کیتیاں. حضور فرمایا انہاں نے زمین وچ دفن کر دے. وہ لے جا کے تے انہاں نوں پوٹلی بنا کے گھر جا کے گھر والے نوں دے کے کہنے لگے جدوں میں فوت ہو جاواں تے مینوں قبر وچ رکھیا جائے تے اے ناخن میریاں دوواں اکھاں اُتے رکھے جان. مینوں اپنے اعمال تے او بھروسہ نہیں جڑا انہاں ناخناں تے بھروسہ. یہ سارا رنگ کیا ہے؟ وہ بھائی یہ سب ادب ہے. وہ بھائی سچے مچے مسلمان بن جاؤ باادب ہو جاؤ. حضور نال عشق کرو اور پھر اگے سنو. حضور دا بال مبارک تھلے نہیں ڈگن دتا صحابہ نے. نبی پاک وضو فرماون حضور دے وضو دا پانی تھلے نہیں جے ڈگن دیتا صحابہ نے. وہ مسلمانوں حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا سینے پر ملا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلے میں ایسے لوگ موجود تھے رات کے اندھیرے میں جن کے سینے سے روشنی نکلتی تھی. کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ رات کو کوئی چیز اس طرح کی روشن اپنے سینے کے ساتھ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ گل ساری سرکار دی ہے. استفسار کرنے پر ارشاد فرمایا ایک مرتبہ حبیب کردگار مدنی لجپال مٹھل منٹھار اپنا کا لال ہمارے قبیلے میں جلوہ گر ہوا. آپ وضو فرما رہے تھے پانی بچ گیا لوٹے میں. عرض کی تھی حضور اساں لے لواں. فرمایا لے لو. ہم نے وہ پانی لے کر تو سینے پر چھینٹے مارے اس پانی کے. اللہ نے اس کے بعد ہمارے قلب اور سینے کو روشن کر دیا. ظاہر بھی اور باطن بھی روشن. یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ہے اور ادب. اور یہ تصوف کا مطلب بھی یہی ہے. بیعت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو وہ طرز نصیب ہو آپ کو وہ انداز نصیب ہو. اور جو بیعت ہو جائے اور اس کو ادب نصیب نہ ہو وہ بیعت نہیں ہوا. یہ سارے سن لو وہ بیعت ہے. اگر بیعت ہو کر ادب نصیب نہیں. وہ میاں مرید دو طرح کے ہیں. ایک مرید ہے مراد کا ایک مرید ہے شیخ کا. میں جو حدیث شریف سنا رہا ہوں جہاں ربیہ مرید ہے سنے اور مصطفیٰ پیر ہے. ربیہ مراد کا مرید نہیں مصطفیٰ کا مرید ہے. حضور پہ آنے مانگ یہ فرمانے مانگ تو کیا حضور فرما رہے مانگ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے دو چار بیویاں مل جائیں جنت میں جمرہ مل جائیں کھجورہ مل جائیں قصور مل جائیں باغات مل جائیں شہد دودھ کی نہر ہی میں نصیب ہو جائے. اور میاں مرید ہیں وہ مصطفیٰ کے. جیسے ہی دیکھا کہ ان کی آنکھیں جوش رحمت پر ہیں اور نوازنا چاہتے ہیں فوراً کہہ دیا حضور مجھے ایک ہی چیز کی تمنا ہے جو ڈیوٹی میری دنیا میں لگا رکھی ہے اپنے ساتھ جنت میں بھی مجھے یہی نعمت نصیب فرما. اللہ
ٹائم دس رہے ہو ٹائم تھوڑا ہے مرغا آگے پھنسے ہے انہیں لال کرنا ہے تو پترا میں اپنی مرضی نال تقریر ختم کرنی سن لے مینو چلائے گا صرف خدا و مصطفیٰ میں پتر تسلی نال کر کے تو اٹھنے پاویں اگلے ٹائم تو دیتے میں نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آ رہی ہے وہ میری جان آپ پر قربان اندازہ فرماؤ کہ وہ مانگ کیا رہے وہ دنیا نہیں مانگ رہے وہ دیوانیاں دنیا دے سکتے ہیں آقا وہ دیوانیاں ہوش کر کے جو لعاب لگا کر آنکھ موڑ دے جو کھجور کے تنے پر ہاتھ پھیرے اور وہ تنا اتنی مضبوط تلواروں کو توڑ کے دو ٹکڑے کر دے تو تنے کا تنا ہی رہے تو توڑ تلواروں کو دے رہے تو صحابہ پاشا سے پوچھے وہ جنیا اس چھپک نال اس ڈنڈی نال تلوارہ توڑیاں کیویں تو توڑ ہی نہیں سکتی یہ ڈنڈی انہاں کہا ڈنڈی تو نہیں توڑ سکتی پر گل ڈنڈی نہیں گل ساری سارے بولو گل ساری ہاتھ کھڑا کر کے بولے گل ساری گل ساری تو قبلہ غور کریں حضور فرما رہے ہیں من تو کہہ سکتے تھے نا قبلہ مسیح صاحب کہ مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے دے مجھے فلاں دے دے مجھے فلاں دے دے اسالوں کا مرافقت ہے مرافقت جو کوئی جس دا عاشق ہو سبحان اللہ جو کوئی جس دا عاشق ہو گل اسے دی لکھ لکھ مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردہ او دیوانیاں یہ نہ دنیا مانگ رہے ہیں نہ جنت مانگ رہے ہیں دنیا کو تاک کر جنت کو سائٹ پہ رکھ کے صرف مصطفیٰ کی ذات کا قرب مانگ رہے ہیں یہ معنی کی ہے کہ اس نعمت کے نال دی کوئی نعمت ہے ہی نہیں پھر بولو اس نعمت کے نال دی کوئی نعمت ہے ہی نہیں تو چلو یہ تو آپ عاشقوں کے لیے بات تھی اور جو حضرات ہمارے بھائی عقلیں استعمال کرتے ہیں ان عقل مندوں کو جواب یہ دیں کہ یہ نہ بحث کیا کرو کہ حضور کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں اپنی اوقات دیکھا کرو سبحان اللہ اور مصطفیٰ کی ذات کی طرف توجہ کیا کرو یہ نہ بحث کیا کرو نکلا بندہ بڑے ہوتے بحث کرے پبجی نہیں کچھا بولو نہیں اللہ تو بڑا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اساں سارے نکے بلکہ نکیاں وچ بھی میرا حال کوئی نہ میں اپنی گل کیا کرنا میں تو نکیاں وچ بھی تساں سارے دی قدماں دی جڑی جُتیاں دی خاک ہے نا وہ بھی میرے تو ایک خرب درجے افضل والا ہے اللہ اور میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو وہ عقل مندوں کے لیے یہ جواب ہے کہ حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا ایک یہ منگے جنت میں میرے نال رہنا ہے میری رفاقت یہ تو پھر میں اللہ نال گل کراں گا جبریل آئے گا انہوں میں کہوں گا وہ جائے گا وہ جا کے جبریل اللہ نال گل کرے گا پھر ویکھو وہ جواب کی ملدا ہے وہ جواب میں تینوں دیواں گا انتظار کر ایسا کچھ نہیں فرمایا حضور نے بلکہ آنن اسی لمحے جب یہ سنا کہ یہ میری رفاقت کا طلبگار ہے ایک لمحے سے پہلے فرمایا اولیہ ذالک یہ ہو گیا کچھ اور بھی مانگنا ہے سارے اے دیوانو سمجھو اور اپنے آقا کا دامن تھامو یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بھر جائیں گے حضور کے ہو جاؤ حضور سے وفا کرو حضور کی امت کے اولیاء سے لگ جاؤ فقیروں سے ملو فقیروں سے جڑ جاؤ درویشوں سے ملو درویشوں سے جڑ جاؤ اور اپنے دین کو سمجھو اور باادب ہو جاؤ باادب ہو جاؤ باادب یاد رکھنا اگر تمہیں ادب نصیب ہو گیا تو اللہ نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت از حد ضروری ہے اور جس کو یہ محبت نصیب ہو جائے اس کا بیڑا دونوں جانوں میں پار ہے نہ وہ یہاں اٹکے گا نہ ہی
بانٹے گا. اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کی محبت ضائع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری زندگی میں اگر کسی نے ایک لحظے بھی حضور سے دل سے محبت کی ہو تو وہ محبت بھی مصطفیٰ ضائع نہیں ہونے دیتے. ضائع نہیں ہونے دیتے. آپ حضور سے محبت کریں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے اور حضور کی امت کے اولیاء اور فقراء سے جڑ جائیں. دیکھیں نا اساں نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا. اس پاسوں کنارے تو تکڑا شروع کرو. ادھر کنارے تے جڑ جاؤ. یہ صورتاں ویکھو. میں ادھر دیکھتا ہوں آپ ذرا صورتیں دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے چہروں کو دیکھیں. سبحان اللہ. ان بزرگوں کو دیکھیں. ان کو دیکھیں. اس بزرگ کو دیکھیں. سبحان اللہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خود بخود سے ہی ایسے ہو گئے؟ یہ خیال ہے آپ کا تو آپ غلطی پر ہیں. اساں نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا. سبحان اللہ. اساں نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ. ہن اے جڑیاں میں تانوں گلاں تھوڑا جہا سختی دیاں کیتیاں یہی ہوندا ہے طریقہ. وہ بچیاں میرے کلیجے دیا ٹکڑیاں یہ جڑے پھول بنے ہوئے ہیں یہ پترا یہ پھول کس چیز دیتے ہیں دسو. یہ تو انہوں نے اوریجنل رکھے. یہ پتلا کس سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو سٹینڈ ہے یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ خام لوہے میں جالی ہوتی ہے. بولو. نہیں ہوتی. خام لوہے میں جالی ہوتی ہے. نہیں ہوتی. خام لوہے کے اندر یہ سٹینڈ ہے. اونچا بولے. نہیں. عام پلاسٹک کے اندر یہ جو بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے ڈبے بن جاتے. اونچا بولے. اے کپڑا ہے کہ کسی شے نال بنایا گیا نا. وہ دیوانیاں بنانے والا بناتا ہے جس طرح بنانے والا بناتا ہے شے ویسے بنتی ہے. ہم نے صوفی ملن دین صاحب کو نہیں دیکھا ہوا. ہم نے یہ بنے ہوئے دیکھے. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ بندہ کاریگر ہے. کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اے درخت دی لکڑی لے کے قلعہ کریا جاتا ہے. قلعہ تک کے کھڑن والے دا پتہ لگ جاتا ہے کہ ماہر تھا یا نہیں. اے فقیراں نال لگ جاؤ. عاشق بنو. اپنے اعمال میں بھی درست کرو. بے عمل نہ بنو. اپنے اعمال کو درست کرو. گاڑی شریف رکھو. سراں تے ٹوپیاں رکھو. درود شریف پڑھنے والے بن جاؤ. یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے. زندگی کا اختتام ہے. یاد رکھو اساں ان قریب آپنا کے لال سے ملنے والے ہیں. ان قریب کچھ خبر نہیں پہلے کس نے ملنا ہے. کنفرم ملاقات. کیڑی ملاقات؟ کنفرم. علمو جو بولے ذرا کیڑی؟ کنفرم. ایک صوفی پر گیا. وہ صوفی بہت ہونے والے سن. انہوں نے کول مرید بیٹھے سن. اس صوفی نے جا کے انہوں نے کہا مبارک ہو آپ. انہوں نے مریدوں نے یہ گل بڑی ماڑی لگی کہ ساڈے پیر نو یہ موت بھی مبارک لینے لگا. تو وہ صوفی کہنے لگے جب سے بیمار ہوں لوگ کوئی کیا تحفہ لا رہا ہے, کوئی کیا تحفہ لا رہا ہے, کوئی کیا تحفہ لا رہا ہے. پوچھڑ جاندے نا بندے چیزاں لے جانے. کہندے نے رب کعبہ کی قسم آپ کے جملے سے اچھا تحفہ کسی نے نہیں دی. سبحان اللہ. وہ بزرگ بہت ہو گئے. بعد میں اس کے کسی خادم نے اس بزرگ سے پوچھا آپ نے کیا مبارک دی تھی؟ ہماری شہر کو بہت ہونے کی. انہوں نے کہا جا کام کر. تینوں نہیں سمجھ. تیرے پیر نے آمنہ دے لال کی زیارت کرنی سی. ٹائم تھوڑا رہ گیا سی. میں کیا مبارک ہوئے کڑیاں آ گئی نو جنہ کڑیاں نو پان دی خاطر ساری زندگی گزار دیتی ہے. کنفرم ملاقات ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. ہاتھ چوکے دسو قبر میں کنفرم ملاقات ہے. حضور نال ہے تو پھر حضور دے واسطے کچھ کرو نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء بناؤ نا. کوئی ظاہری اولیاء بنا لو. کوئی باطن مانج لو. اور بھائیا تم کرے جانا ہوئے تو کوئی انتظام کر دے کہ کوئی نہ کر دے. اونچا بولو. کرنے آجی کر. مری بھی جانا ہوئے تو خالی ٹر جاندے ہو. کراچی جانا ہوئے تو خالی ٹر جاندے ہو.
وہ تو جدو آمنا دے لال نو ملنا جے تو کچھ لے چلو سائیاں کو دودھ دی سواد سبحان اللہ وہ کوئی ذکر الہی دی سواد بھولیا ٹھیک ہو تاکہ آمنا کے لال کی نظر تم پر پڑے تمہاری آمنا کے لال پر نظر پڑے سرکار فرشتوں کو خود ہی کہہ دے تو سب پیچھے ہٹوئے سبحان اللہ یہ بندہ دو عالم سے گواہ میرے لیے سبحان اللہ وعدہ کریں کہ ہم حضور سے محبت کریں گے اور نبی پاک کی پیروی بھی کریں گے پیروی کرو گے نا انشاءاللہ اے ساریاں تکلیفاں تے مصیبتاں حضور دی پیروی چھوڑ کے رہے گھروں میں ٹینشنیں حضور کی پیروی چھوڑ کر بھائی بھائی کا دشمن حضور کی پیروی چھوڑ گئے کیا سبب ہے سکے بھائی اختلاف کرتے ہیں تجارت میں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھائیوں میں جھگڑا اور آئیے مدینہ المنورہ میں ایک لمحے کے لیے آنے والے مکے سے آ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں اپنی جاگیریں جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں اور مدینے والے ان کے پاس باغات ہیں کھجوروں کے ان کی 2-3 بیویاں ہیں مگر چونکہ اب وہ رنگے مصطفیٰ میں رنگے گئے انہوں نے اپنا آپ چھوڑ دیا حضور کو اپنا لیا اے ہی مرید ہوتا ہے جڑا اپنی چھٹ دے اپنی چھٹ دے انہوں نے چھوڑ دیا پھر دیکھا حضور کی برگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا حضور ہمارا فلانا بھائی جو ہے وہ ایک مجھے دے دے ایک فلانا بھائی وہ مجھے دے دے فلانے نے کہا فلانا مجھے دے دے ہم اس کو 2 کھجوریں ہیں جس کی اس نے کہا میں 1 کھجور اس کو دیتا ہوں آج ہمارے جھگڑے وہ مال دیتے تھے ایک دوسرے کو میں نے ان آنکھوں سے حدیث شریف پڑھی ہے حضور کے پاس کوئی مہمان آ جاتا صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر غریب نواز کوشش کرتے بندہ اساں لے کے جاؤں بندہ ہم لے کر جائیں حضور کاش ہمیں فرما دیں اے بندہ لے جاؤ یہ مہمان نوازی لیکن اساں حضور کا دروازہ چھڑیا ہے حضور کی پیروی کی صورت نعرے شہر اساں لاندے ہیں پیروی کوئی نعرے بہت لاندے ہیں ایتھوں اٹھ کے گھر جڑا بندہ جائے اور اپنی ماں اور پیو کے سامنے اونچا بولے کیا وہ حضور کی پیروی سفید گاڑی والے بزرگ سے آپ آگے آ کر اس کو ٹھوکر مار دیں آپ حضور کی پیروی میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی اور کو آمد بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر الرسل خاتم النبیین ہونے کے باوجود سفید گاڑیوں والوں کا احترام کرتے ہیں کیا کرتے احترام کرتے سرکار اور یہاں تک سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یستحیی ان عبدہ اللہ خود بھی اس سے حیا کرتا ہے جس کی داڑھی میں بال سفید ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کو کیسے خالی لوٹا دے جس کی داڑھی کے اندر بال سفید ہوتے ہیں آپ وعدہ کریں کہ ہم اپنے آقا کے ان فرمانوں پر عمل کریں گے اپنی ماں باپ کا ادب کریں گے اپنے بڑوں کا احترام کریں گے اولیاء کاملین سے محبت رکھیں گے حضور غوث پاک سے حضور دادا صاحب سے حضور خواجہ صاحب سے مجدد الافسانی پاک سے ذکر کل اولیاء سے محبت رکھیں گے اور آج بھی خیال کریں گے اور ان محفلوں میں بزرگاں کا ادب بھی کریں گے اور کسی محفل میں یہ آج آپ مجھے اگر دوبارہ سمجھانے کی نوبت مجھے آئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ بہت ناقص ساتھی ہیں یہ ذہن میں رکھنا میرے بچوں کسی محفل میں چلے جاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان کی رائے ان کے انداز ان کا رنگ ان کا ڈنگ بیٹا انہوں نے کتنی محنت کی آپ کو پتہ ہے یہ محفل ویسے ہی سج گئی ویسے ہی سج گئی بس اتنی سی درخواست ہے اس کے سجانے کے پیچھے بڑی محنت ہے بیٹا بڑی محنت اور آپ جا کر اپنا کونا تم دے کہنے جی ساڈا ہے طریقہ بولی ساڈا طریقہ نہیں جہاں جاؤ ان کے طریقے کو اپنا لو میں حضور آپ کی گستاخی معاف کیجیے گا ایک جملہ میں عرض کروں شاہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کیڈا بڑا فقیر جانتے ہو
550 کتباں دا پیر سبحان اللہ 550 پیر میر علی شاہ صاحب جیسے لکھاں لوگ جنہاں دی نالین نو چپڑ تے لے پاسے طرفتے سے سبحان اللہ پیر میر علی شاہ دے جڑے لکھاں جدیاں نالینا وچ بیٹھا اپنا فخر کرن او دا نام جے نظام الدین اولیاء سبحان اللہ آپ محبوب الہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں گئے مصلی بچھا ہوا تھا اس بزرگ نے پورا زور ماریا کہ کسی میرے مصلی پہ بیٹھ جائے آپ نے فرمایا یہ محفل آپ کی ہے اور فقیر آپ کا فیض لینے کے لیے آپ کے قدموں میں حاضر ہے یہی درویشی ہے میری چند باتیں تھوڑی سی کڑوی لگتی ہیں دوستوں کو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتا ہوں لیکن یہ نظم و ضبط برقرار رکھنا چاہیے ہم تو اصل میں میری تھوڑی طبیعت ذرا سخت مزاج ساڑھے اٹھے نہیں ہے گا میں تو چونکہ حضرت کریم مہربان اس طرح محفلوں ابھی کتنی روحانیت محسوس ہوئی ہے اللہ اس محفل کو 4 چاند اور لگائے اور اللہ حضرت صاحب اللہ کے علم میں عمل میں آپ کے وجوز و برکات میں آپ کے فیضان میں جی داتا صاحب علیہ رحمت الرحمان کے جی ان کے لیے شاہ نظام الدین اولیاء پاک کا قول سنا دیتا ہوں داتا صاحب کے لیے شاہ نظام الدین اولیاء پاک کی خدمت میں نہ ایک بندہ لاہور سے گیا کہاں سے گیا لاہور گیا آپ سن دلی میں آپ بندہ ایک لاہور گیا آپ نے فرمایا تم کہاں سے آیا اس نے کہا لاہور سے فرمایا لاہور ابھی غرق نہیں ہوا اللہ یہ موبائل شریف میں بات لکھی ہوئی انہوں نے کہا ضرور لاہور ساری میری ہے کوئی غرق نہیں ہویا آپ نے فرمایا وہاں پر بندے جو ہے نا دھوکہ بہت دیتے ہیں تو اس دھوکے کا نتیجہ تو یہ تھا کہ ابھی تک اس شہر کا نشان بھی نہ بچا تو یہ بچا ہوا کیسے ہے لاہور ان کی دھوکہ دینے کے باوجود بھی اس دور میں کوئی لوگ ہوتے ہوں لیتے دھوکہ دی والے حضرت نے پھر ایسے کیا پھر اثر اٹھایا فرمایا ہاں ہم راز جان گئے لاہور کیوں بچا ہوا ہے سمجھ گئے سنیا گیا کہ سمجھے ہو فرمایا اس میں علی اجمیر بھی رہتا ہے یہ حضرت محبوب اللہ پاک کا قول ہے چنگیاں بندیاں دا فیصلہ ہے نا جی داتا صاحب علیہ رحمت الرحمان اللہ کے ان اکابر بندوں اور دوستوں میں سے ہیں جن کے لیے میرے جیسا کتا کمینہ کمتر غلیظ منامدی پنڈ میں آپ کی ذات کے بارے میں گل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا بس میں صرف اتنی گل کرتا ہوں الہی تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تیرے پاک تم کے صدقے ہمارے گناہ بخش آمین ہمارے منہ پر پردہ ڈال اور ہماری گناہوں کی تکفیر فرما اور تجھے تیری عزت و جلال و کبریائی کا واسطہ جتنی سانسیں تو نے ہمیں دی ہیں ہمیں اپنے بندوں کا مخالف نہ کرنا اور اپنے بندوں کا گستاخ نہ بنانا ہمیں اپنے بندوں کا چاہنے والا ان سے محبت کرنے والا ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا میری اگر کوئی غلطی گستاخی کوئی آپ کی شانوں میں ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں اب پیچھے بھاگنا بھی نہیں دوڑنا بھی نہیں میں تنے تنا آپ میری التجا منوز پاک دا بات اللہ سرکار کریم کا سرکار میری یا اللہ پاک کو صاحب فرماتے ہیں ان کے جو انہوں نے مجھے حکم دیا یا اللہ پاک میں تیری برگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے ان کے حکم کی یا اللہ زمین میں ان کے صدقے مجھ پر رحم